औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौहर अयूब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जनाब, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें बच्चों की तालीम और तरबियत पर बात की जाएगी और ये सीरीज़ में होगा। तो आप जो असातिज़ा हैं या पेरेंट्स हैं जिन्हें बच्चों की परवरिश से मुताल्लिक उनकी डेवलपमेंट के दौरान जो उनके साथ इंट्रैक्शन करते हैं जो लोग, तो उनके लिए ये वीडियोस और ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जनाब, आज हमारा जो मौजू है वो है कि वो अमूमी गलतियां जो हम बच्चे की परवरिश करते हुए करते हैं। तो हमेशा की तरह अपने आज के इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए वाक़या और फिर उसके बाद थोड़ी सी इस पर बातचीत की जाएगी। तो कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले इस्लामाबाद में था और वहाँ की एक मस्जिद में मैं रमज़ान में बयान सुनता था। प्रोफेसर साहब बहुत अच्छा बयान दिया करते थे और बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। तो वो वाक़या सुनाने लगे कि एक शख्स वाक़या सुनाते हुए कहता है कि एक बच्चा था और वो बच्चा बहुत शरारती था, बहुत ज़्यादा ही शरारती था। एक दिन तो उसने शरारत की हद ही कर दी। उसके घर में मेहमान आने वाले थे और माँ ने बड़ी मेहनत से खाना पकाया और सारी चीज़ें जब तैयार हो गई तो उस बच्चे ने शरारत करते हुए जो खाना तैयार था उसके अंदर मुट्ठी भरकर मिट्टी की डाल दी। अब जाहिर है कि ये खाना मेहमानों को खिलाने के काबिल तो है नहीं कि उन्हें खिलाया जा सके। तो आप सोचें कि वालिदा को कितना ज़्यादा गुस्सा आया होगा और उस वालिदा ने गुस्से में आकर, जैसे आम तौर पर माएँ हैं गुस्से में आकर कुछ ना कुछ कह देती हैं, कहा कि तुझे अल्लाह मदीने का इमाम बनाए, तूने ये क्या कर दिया। और वो शख्स ये वाक़या सुनाते हुए रोने लग गया और बताने लगा कि वो बच्चा मैं हूँ और उस साल जो काबा में तरावी पढ़ाने वाले इमाम थे वो पाकिस्तान के से मुंतखब होकर गए थे और ये वाक़या उनका है। जनाब, तो माँ बाप के अल्फाज में इतनी ताकत होती है कि हमारी सोच से भी बाहर है। और हमारी माएँ सादगी की हद है कि वो जब भी बच्चे पर गुस्सा होती हैं तो उन्हें किस किस्म की दुआएं और या बद्दुआएं दे बैठती हैं। अगर सोचें कि अगर वो बद्दुआएं उस बच्चे के हक में कबूल होने लग जाएं तो फिर क्या हो। और वो ये वाक़या सुनाते हुए कहने लगे कि मैं रो इसलिए रहा हूँ कि अगर उस दिन मेरी माँ के ज़ुबान से कोई और अल्फाज अदा हो जाते तो यकीनन वो भी कबूल हो जाते और आज मेरा क्या हशर होता और मैं दुनिया के लिए निशान इबरत बन चुका होता। तो हम वालिदैन जब बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, यकीनन बच्चों को पालना, उनकी परवरिश करना, उनकी ज़रूरियात पूरी करना जहां हमारी जिम्मेदारी है, तो वहां पर ये बहुत ही एक मुश्किल टास्क है और इसमें बहुत बार हमारी सब्र का इम्तिहान होता है और उसकी कभी कभार तो इंतहा हो जाती है कि जब वही बच्चे कोई ऐसी शरारत कर बैठते हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और उस वक्त जो माएँ हैं वो अपनी ज़ुबान से ऐसे कलमात अदा कर देती हैं कि अगर वो पूरी हो जाएं तो सारी ज़िंदगी के लिए अजाब बन जाए। ये वाक़या एक और वाक़या इससे मिलता जुलता कि एक बच्चा था, उसे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक़ था और ये हमारे इलाके का वाक़या है जहाँ मैं रहता था कुछ साल पहले, वहाँ का वाक़या है। और ये किसी के रेफरेंस से मेरे तक पहुँचा कि वो मोटरसाइकिल चलाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था और वो बार बार अम्मी को तंग करता था और मोटरसाइकिल जो है वो लेके निकल जाता और पेट्रोल के पैसों के लिए तंग करता। तो जब वो माँ को पेट्रोल के पैसों के लिए तंग कर रहा था तो माँ ने पैसे देते हुए झंझलाहट में कहा कि अल्लाह करे तेरी टांगें टूट जाएं। और आधे घंटे के बाद उसके बेटे को स्ट्रेचर पर डालकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और उसे इत्तला दी जा रही थी और जब वो वहाँ पहुँची तो उसकी दोनों टांगें टूट चुकी थी। अब बताएं कि सारी ज़िंदगी उस माँ के में मतलब अल्फाज नहीं रहते इस टॉपिक पर बात करते हुए कि उस माँ के जिगर पर, उसकी माँ के दिल पर क्या गुजरेगी जिसका जिगर गोशा उसकी अपने ही अल्फाज की भेंट चढ़ गया। और फिर एक वाक़या इसी से मिलता जुलता हमारे गांव का है
اور وہاں پر ایک اکلوتا بیٹا باپ کے ساتھ مزدوری کر رہا تھا، اور باپ جو ہے وہ تھوڑا لابالی طبیعت کا تھا، اور بیٹا بھی ظاہر ہے اسی کے نقش قدم پر تھا۔ تو باپ کو اس نے کسی بات پر آگے سے جواب دے دیا، اور باپ نے مطلب سینہ ٹھوک کر کہا کہ دیکھ تیری تھوڑی دیر میں لاش آئے گی تو پھر تجھے پتہ چلے گا۔ اور وہ لڑکا موٹر سائیکل لے کر نکلا، اور تھوڑی ہی دیر میں پورے گاؤں میں ہمارے کہرام مچ گیا، اور میڈیا پر بھی یہ بات چلی کہ اس کی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی کے ساتھ لگا ہے، اور وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو خدا نہ جب آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آپ کو نعمت سے نوازا ہے کہ آپ کی اولاد ہے، تو آپ ان کے بارے میں اچھے کلمات کہا کریں، اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالا کریں، غصے کی حالت میں بہت کوشش کیا کریں کہ آپ کی زبان قابو میں رہے، اور ایسے کلمات اپنی زبان سے نہ نکالیں جو اگر قبول ہو جائیں تو ان کی ساری زندگی کے لیے آپ کے بچوں کے لیے روگ بن جائیں۔ تو ہمیں بچوں کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیگیٹو الفاظ کا استعمال بالکل بھی نہ کریں، ہم بہت مثبت جملوں کا استعمال کریں تاکہ ان کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہو، ان کی شخصیت نکھر کر آئے، ان میں کانفیڈنس ہو، انہیں بار بار بزدل، نالائق، نکما اس قسم کی باتیں کہنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں، ان کی ذہانت کے لیے کے بارے میں کلمات کہا کریں کہ آپ تو بہت ذہین ہیں، ماشاءاللہ سے آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اگر آپ اور محنت کریں گے تو اور اچھا رزلٹ آئے گا، اور زیادہ اچھے آپ شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ آپ کو جو کام کر رہے ہیں اس میں فی الحال اگر آپ تھوڑی سی ناکامی ہوئی بھی ہے تو کوئی بات نہیں، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اس قسم کے وہ الفاظ، وہ جملے آپ سوچ نہیں سکتے کہ زندگی میں کتنے معنی رکھتے ہیں ان بچوں کے لیے۔ ہم اپنے معاشرے کو اگر ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہر طرف سے منفی جملوں کا سامنا ہے۔ بچہ ابھی سو کر اٹھتا ہے تو اس کے دیر سے اٹھنے پر اسے کوسنیاں دینا شروع کر دی جاتی ہیں، اسے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا جاتا ہے، وہ بڑی مشکل سے بددلی سے ناشتہ کر کے یونیفارم پہن کے اسکول پہنچتا ہے۔ اگر تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو اسکول کے جو اساتذہ ہیں، مینجمنٹ ہے، وہ انہیں غلط قسم کے کلمات کہتی ہیں، اور پھر کلاس میں اگر اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو بھی اسے جو ہے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے، بجائے اس کو اس کی ہمت بڑھانے کے، اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اور پھر وہی بچے جب گلی بازاروں میں، محلے میں نکلتے ہیں، دکانوں پر جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، تو ہمارے معاشرے کا عمومی ایک رویہ بن چکا ہے چڑچڑے پن کا، اور جس کے اندر ایک یوں سمجھ لیں کہ بے یقینی کی سی کیفیت ہے کہ کسی کو یہ یقین ہی نہیں کہ وہ کسی اور کا حوصلہ بڑھائے گا تو اس سے اس قوم کا بھلا ہو سکتا ہے۔ اور جو سب سے زیادہ قیمتی، جن کے الفاظ آپ بچے کے لیے جادو کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ماں باپ ہیں، وہ انہیں اگر اچھے الفاظ سے نہیں نوازیں گے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، ان کی ہمت نہیں بندھائیں گے، اور تو آپ سوچیں کہ ان کی شخصیت کس قسم کی ہو جائے گی۔ تو ہم اپنے معاشرے میں جب ارد گرد دیکھیں تو ہمیں جا بجا منفی نظریہ، منفی رویہ رکھنے والے زیادہ لوگ نظر آتے ہیں۔ تو جناب، آج کی ہماری نشست اسی بارے میں تھی کہ جو بچے آپ کے ہیں، ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی ذہانت نہیں دی ہے، ہر بچے کو جسمانی قابلیت بھی ایک جیسی نہیں دی ہے، تو کچھ بچوں میں کچھ خاص قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ماں، خصوصی طور پر ماں، کیونکہ ماں کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ زیادہ وقت بچہ گھر میں ماں کے ساتھ گزارتا ہے، اور باپ جو ہیں وہ جاب کے سلسلے میں یا اپنے کام کے سلسلے میں، پروفیشن کے سلسلے میں وقت ذرا ان کے ساتھ کم گزار پاتے ہیں، تو ماؤں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، گالم گلوچ سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کے بارے میں اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے میں اپنی امی اور ابو کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے بچپن سے میرے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھا کہ میری ہمت افزائی کی کہ آج میں جو بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ میری زیادہ تر جو ہے تعلیم اور تربیت یوں سمجھے کہ ہوم سکولنگ ہے زیادہ تر،
میں نے بہت کچھ زیادہ اپنے ابو سے اور امی سے سیکھا، اور لوگوں کی عزت کرنا، لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے۔ تو یقیناً اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اہم باتیں ہوتی ہیں، اور آپ اگر بچے کی پرورش جیسا عظیم کام سر انجام دے رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنے غصے کو پیار میں بدل کر دیکھیں۔ وہی بچہ جو کام نہیں کر پا رہا، وہ دیکھیں کتنی خوشی سے آپ کی بات بھی مانے گا، آپ کا دوست بھی بن جائے گا اور کام بھی کرنے لگے گا۔ تو اسی کا آج، کیونکہ 10 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو میں نہیں بناتا، تو اسی کی انشاءاللہ بہت جلد کل یا پرسوں میں ایک اور سیریز بناؤں گا، اور یہ مسلسل ہم اسی ٹاپک پر بات کرتے رہیں گے کہ بچوں کے مختلف قسم کے جو مسائل ہیں انہیں کس طرح سے ہم گھر میں حل کر سکتے ہیں، ہوم سکولنگ کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور ہمارے اس چینل کو اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو بہت ساری اسی طرح کی مزیدار سی انفارمیشن سے بھرپور ویڈیوز ملتی رہیں گی، جہاں کہیں رہیں خوش رہیں اور خلق خدا کے لیے آسانیاں مہیا کرتے رہیں۔ گور ایوب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔